بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن شریف میں قرب قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اسی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ اس لیے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا اور یہ کیسے مریں گے؟ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا شمار نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو کہ ایمان لے آئے تھے، اور یہی طوفان نوح کے وقت بھی کشتی میں سوار تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور پھر دن بھر میں اس دیوار کو توڑتے توڑتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کو ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو کوئی کہے گا کہ چلو انشاءاللہ اب اس کو کل توڑیں گے، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ دیوار دوسرے دن ٹوٹ جائے گی، اور یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین پر ہر طرف فتنہ اور فساد پھیلا دیں گے، اس لیے یہ مکہ اور مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر دور حاضر کا تجزیہ کیے جائے تو قیامت کی تمام نشانیاں بتدریج پوری ہوتی جا رہی ہیں، تاہم اللہ تعالی ہم سب کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں ان گناہوں سے دور رکھے اور توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کئی ہزار سال پہلے روئے زمین پر اللہ عز و جل کی ایک ولی کی حکومت تھی۔ ان کا نام اسکندر تھا، جبکہ لقب ذوالقرنین تھا۔ آپ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت اور مشرق اور مغرب کے سفر کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ شمال کی طرف سفر کے دوران ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کی ایک طرف یاجوج ماجوج آباد تھے، جبکہ دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے فساد پھیلانے کی شکایت کی، اور ساتھ ہی مال کی پیشکش کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا کہا تاکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آ سکیں۔ یہ انسان اور کافر ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ اکثر سوال ہمارے انسان کے دماغ میں آتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ انسان اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اور اسے کھا جاتے تھے، یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے قوم کی مالی کی پیشکش قبول نہ کی، بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، بس جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے، پھر پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے، اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کے آگ لگوا دی۔ پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پھیلا دیا گیا، یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے ہیں۔ جب مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ سورج کی شعاعوں پر نظر پڑتے ہی ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ عز و جل اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ عز و جل انہیں لوگوں کے سامنے جب ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعوں کو دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ عز و جل ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائیں گے، جس سے یہ فوری مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ عز و جل ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا یوں اس طرح خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ عز و جل ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ کسی بھی جائز کو کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔
اس مبارک جملے کی برکت سے وہ کام مکمل ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید میں کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔